بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا گاؤں کسی بھی خاص وجہ سے مشہور نہیں تھا، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت جھیل تھی جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، اور بہت ہی کم، کیونکہ اس گاؤں کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ اس جھیل کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا تھوڑا بہت نام تو تھا، ورنہ ہمارے گاؤں کا تو یہ حساب تھا کہ کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں میں ہر سال سیلاب بھی آتا تھا، لیکن پھر بھی یہاں پر لوگ رہتے تھے اور گزارا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس گاؤں میں ایک ایسا منظر دیکھا، گاؤں والوں نے یہ سب پوری طرح حیران رہ گئے۔ جب سیلاب گاؤں کی طرف آ رہا تھا تو سب لوگ پریشان تھے کہ اس دفعہ پھر سے محنت برباد ہو جائے گی، فصلیں خراب ہو جائیں گی، گھر میں پڑے سامان خراب ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کریں، ان کے پاس جانے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دراصل جب بھی ایسا ہوتا تھا تو کوئی زیادہ جانی مالی نقصان تو نہیں ہوتا تھا، سامان اور خراب ہو جاتے تھے اور گھروں کے اندر پانی آ جاتا تھا، اسی لیے لوگ کافی مشکلات کا شکار ہوتے تھے۔ گھر دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ جب سیلاب آ جاتا تھا تو وہ جھیل اور بھی زیادہ پانی سے بھر جاتی تھی۔ ویسے تو اس میں اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا تھا، بچے بھی وہاں پر کھیلا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں دراصل ہندو خاندان بھی رہتا تھا جن کا میل ملاپ زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے میں، لیکن گاؤں کے لوگ زیادہ اس معاملے میں سوچ سمجھ کر چلتے ہیں، ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جو بہت ہی زیادہ بدتمیز تھیں۔ ان کے رنگ تو تھوڑے سانولے تھے، لیکن تھی بہت خوبصورت، نقش کی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دبلی پتلی تھی، تو اور بھی زیادہ حسین لگتی تھیں۔ پورے گاؤں میں پھرتی رہتی تھیں کیونکہ ان کا کوئی پردے کا نظام ہی نہیں تھا۔ لیکن جب ان کو باقی لڑکیاں اور بچیاں دیکھتیں تو سوال کرتی تھیں کہ یہ بھی تو پھر رہی ہیں، پھر ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ تو گاؤں والے کہتے تھے کہ وہ پھر سکتی ہیں اور ان کا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اجازت دیتا ہے، ہمارا مذہب ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے جب وہ اسکول میں تھی تو وہ اسکول کی لڑکیوں کو بھی کہتی تھی کہ کس قسم کی باتیں سکھائی گئی ہیں تم لوگوں کو، اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتی ہو، بغیر خود کو نام پہ باہر نہیں جا سکتی، اتنی گرمی میں اتنا گرم برقع کون پہنتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی ان کی باتیں ہوتی تھیں۔ کوئی ان سے دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو بہت بہکاتی رہتی تھی۔ لوگوں کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، لیکن گاؤں سے ان کو نکال نہیں سکتے تھے۔ ان کا یہاں پر اپنا گھر تھا اور تھوڑی بہت زمین بھی تھی۔ کچھ لوگ تو لڑکیوں کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جسم فروشی کا کام کرتی ہیں اندھیرے میں اور لڑکوں کو اپنے گھر بلاتی ہیں، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا تھا۔ پر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے سر پر کوئی مرد بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کا گھر کیسے چلتا ہے۔ ان کی ماں کہتی تھی کہ ہم نے زمین کو ٹھیکے پر دیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن زمین کو جب ٹھیکے پر دیا جاتا ہے تو اس کے پیسے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، اور ان کے ہاں تو کافی ریل پیل تھی دولت کی۔ لوگوں کی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی، دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے، لیکن سب لوگ بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ پہلے ہی گاؤں بیچارہ مصیبتوں کا مارا ہوا تھا، لیکن دونوں لڑکیوں کی حرکتیں بہت عجیب تھی۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو یہ اسکول میں سب کے سامنے ہی کھانا پینا شروع کر دیتی تھی۔ ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ روزہ دار کے سامنے ایسے کھانا نہیں کھانا ہوتا، لیکن ان کو اس بات سے کیا مطلب تھا، ان کے لیے تو یہ سب کچھ نارمل تھا۔ اسی طرح کی ان کی کچھ حرکتیں تھیں جو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن ایک دن انہوں نے ایسی حرکت کی، دونوں نے تو حد ہی پار کر دی اور باقی سب بھی حیران رہ گئے۔ ان کا باپ نہیں تھا، صرف ایک ماں تھی، اور ماں کہتی تھی کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا یہ ملک ان کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے۔ بات تو یہ ٹھیک تھی، وہ بے شک ہندو تھے لیکن پاکستانی ہے، لیکن پھر بھی ان کو تھوڑا بہت تو احساس ہونا چاہیے تھا، جو کہ بالکل بھی نہیں تھا۔ گاؤں میں سیلاب ہو کر گیا تھا، جھیل میں کافی پانی بڑھ گیا تھا۔ پہلے اتنا پانی ہوتا تھا کہ وہاں پر بچے وغیرہ کھیل لیتے تھے، لیکن اب مائیں اپنے بچوں کو وہاں نہیں جانے دے رہی تھی کیونکہ پانی کی سطح تھوڑی بلند ہو گئی تھی۔ اگر وہاں پر 5 فٹ کا ایک شخص کھڑا ہو تو اس کی گردن تک پانی آ رہا تھا، اس لیے بچوں کو وہاں پر جانے نہیں دیتے تھے۔ میں اپنی دکان میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب مجھے ایک شور سنائی دیا۔
ایک شخص سے دوسرے شخص کے کان میں آ کر کچھ کہا اور کہا کہ آج ایسا منظر دکھاؤں گا کہ حیران رہ جاؤ گے، جھیل کے پاس چلو۔ ویسے تو مجھے لگا کہ کوئی عجیب سی بات ہے، کوئی ایسا منظر جو ہم نے نہ دیکھا ہو، شاید سیلاب کی بات کر رہا ہے، شاید وہاں سے پانی گزر رہا ہے۔ لیکن جس طرح سے، جس انداز سے اس نے بات کی تھی، لگتا تھا کہ وہ کوئی بیہودہ بات کر رہا تھا۔ گاؤں کے سارے لڑکے وغیرہ جھیل کی طرف ہی جا رہے تھے۔ ہم لوگ بھی حیران ہوئے کہ بات کیا ہے، تو ہم لوگ بھی اس طرف چل پڑے، اور جب سامنے کا منظر دیکھا تو واقعی حیران رہ گئے۔ لڑکے مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے پر عجیب طرح کی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں ہندو لڑکیاں سیلاب کے پانی میں نہا رہی تھیں۔ ان کے کپڑے ان کے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے، اور کپڑے انہوں نے پہنے بھی ایسے ہوئے تھے کہ اگر وہ پانی میں نہیں جاتی تب بھی معیوب لگتی، اور ابھی تو پانی میں کھڑی تھیں۔ ان کے لمبے لمبے بال بھی ان کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیاں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، ایک دوسرے پر پانی پھینک رہی تھی، کبھی ہنستی مسکراتی ایک دوسرے پر پانی پھینکتی ہوئی عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہاں پر سارے گاؤں کے لڑکے، بچے 14-15 سال کے، سب لوگ جمع تھے، ان کی ادائیں دیکھ رہے تھے، اور جو لوگ تھوڑے سمجھدار تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا بےہودگی مچا رکھی ہے اس گاؤں کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو شرم نہیں آتی۔ وہاں پر گاؤں کے امام مسجد بھی آ گئے، اور انہوں نے ان کو پہلے تو پیار سے سمجھایا کہ اس طرح نہیں کرو، پانی سے باہر نکل آؤ، پھر یہاں سے چلی جاؤ، یہ کیا کر رہی ہو تم، لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ سارے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ ان کو روکے نا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیوں روک رہے ہو، تم لوگوں کا تو نظام ہی الگ ہے، اپنے مردوں کو روکتے نہیں ہو اور عورتوں کو چھپا کر ان کا دم گونڑ دیتے ہو۔ مولوی صاحب نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں دونوں لڑکیاں، ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ لڑکے ان کو دیکھ رہے تھے، لوگ ان کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ جا نہیں رہی تھی۔ مولوی صاحب نے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہا کہ نکل جاؤ نہیں تو ماروں گا۔ ایک شخص زور سے چلایا اور اس نے کہا کہ جب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے سامنے نہاتے ہوئے تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب اس گاؤں میں رکھا ہی کیا ہے، ایسے منظر کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے یہاں سے، اگر تم نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ہم سارے مل کر تمہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ میں نے بھی اپنا سر پکڑ لیا کہ کیا کیا جائے۔ گاؤں کی ایک عورت کو بلا کر لائے اور اسے کہا کہ تم ان سے بات کرو، لیکن جب وہ مردوں کی بات نہیں مان رہی تھی تو عورتوں کی کیا بات مانتی۔ انہوں نے اس کی بے عزتی کر دی، اس کو کہنے لگی کہ تم بھی آ جاؤ، پانی بڑا اچھا ہے۔ وہ لڑکیاں نہ صرف نہا رہی تھی بلکہ ادھر کھڑے ہوئے لڑکوں کو اشارے بھی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آج ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دکھاؤ، اچھا چلو دعا مانگو کہ کوئی ہمیں روک لے، تم لوگ ہر چیز کے لیے دعا مانگتے ہو نا، کچھ بھی نہیں ہونے والا، آ جاؤ تم سب بھی پانی کے اندر۔ اگر وہ سارے لڑکے بھی پانی کے اندر چلے جاتے پھر کیا ہوتا، اس گاؤں میں بے حیائی پھیل جاتی۔ توبہ توبہ، آج تک کسی نے بھی یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پہلے اس گاؤں میں مصیبتیں آتی ہیں، اب یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اس گاؤں میں کوئی اور آفت لے کر آئیں گی، ان کو کوئی تو روک لو۔ مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اب تو لوگوں کی نماز قضا ہونے والی تھی کیونکہ لوگ یہ منظر دیکھنے سے دور ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ لڑکیاں تو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے لگی، اور پھر وہاں پر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ جو منظر سارے گاؤں نے دیکھا اور سارے لوگ حیران رہ گئے۔ وہ کھڑے ہوئے لوگ وہاں سے ایسے بھاگے جیسے اگر نہیں بھاگے تو مر جائیں گے، ان کی شکلیں دیکھنے والی تھیں، اور ان سب کو آج یہ سبق مل گیا کہ اگر سرعام یوں بے حیائی پھیلائی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ان عورتوں کو روکنے کی بہت کوشش کر لی گئی تھی لیکن کسی طرح سے بھی نہیں روکی تھی۔ شاید ان کو روکنے کے لیے کوئی آ گیا تھا، اور وہاں پر جو منظر پورے گاؤں نے دیکھا وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں ایک ساتھ نہا رہی تھیں جب پانی میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی، اور پھر اچانک سے ایک بہت ہی بڑا سانپ پانی کے اندر سے نمودار ہوا جس نے ان دونوں لڑکیوں کو دبوچ لیا اور اپنے ساتھ پانی کی تہہ میں لے گیا۔ اس کے بعد ان کی چیخوں کی آوازیں اور پانی میں کچھ ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی۔ سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے، حیران رہ گئے، اتنا بڑا سانپ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سانپ کی ایسی قسم تھی جو پاکستان کے اس گاؤں میں پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس سائز کا سانپ ہوتا نہیں ہے۔ یہ سانپ دنیا کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس کو ایناکونڈا کہتے ہیں اور اس کو ہندی زبان میں اجگر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ان دونوں لڑکیوں کو نگل گیا اور وہ بے حیائی کا منظر
وہیں پر ختم ہو گیا۔ لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے تھے۔ دوبارہ تو کوئی اس جھیل کے پاس بھی نہیں گیا۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ سانپ گاؤں والوں کو بھی نگل جائے گا، لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے بعد اس طرح کا کوئی بھی واقعہ سامنے نہیں آیا۔ دوبارہ سانپ کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ صرف یہ بے حیائی روکنے کے لیے ہی وہاں پر آیا تھا۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یقین نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اسی طرح کچھ اور عورتوں نے کہا تھا کہ ہم برقع نہیں پہنیں گی، اور برقعے کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک بڑی ٹینکی پر چڑھ گئی تھی اور سب کے سامنے آگ لگانا چاہتی تھی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ جیسے ہی برقعے کو آگ لگانے لگی تو آگ برقعے کو لگنے کی بجائے اس عورت کو لگ گئی، اور اس عورت نے پھر جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیچے کی طرف بھاگنا شروع کیا، اور اس کی چیخیں جس طرح سے نکل رہی تھیں وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا، جس کو دیکھنے کے بعد کئی ہفتوں تک کھانا کھانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے اسلام کا مذاق بنایا، ہمارے پردے، ہماری روایتوں کو کہا کہ بالکل ہی فضول ہے، تم لوگوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اور ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہمیں روک سکتے ہو تو روک لو، کون روکے گا ہمیں۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ ان کی ماں بھی اب یہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کے واقعات انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور چاہ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے انسان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے اور بہت سے واقعات ہیں کہ جب انسان نے اس طرح کی کوئی حرکت کی جس میں وہ یا تو قدرت کو للکار رہا تھا اور یا پھر اسلام کو، تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ پھر وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے اور آنکھوں دیکھا آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس سے ضرور کوئی سبق حاصل کریں گے۔ مزید ایسی ریئل سٹوریز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔